بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ سود ایک انتہائی ممنوع چیز ہے۔ یہ ایک ایسی شنیع چیز ہے، ایک ایسی مذموم چیز ہے کہ قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث نے اس کو بہت کنڈیم کیا اور اس کو یہ کہا ہے کہ ایک غیر اخلاقی چیز ہے۔ آج کل کے دور میں سود کے بارے میں بعض لوگوں نے ایک خلط مبس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سود بھی اصل میں کرایہ ہے، اور اگر کرایہ جو ہے وہ الاؤڈ ہے، کرایہ اگر جائز ہے تو پھر سود کو بھی جائز قرار دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک عمارت کا کرایہ لے سکتے ہیں، ایک گاڑی کا کرایہ لے سکتے ہیں، ایک مشین کا کرایہ لے سکتے ہیں، تو سود اصل میں پیسے کا کرایہ ہے، یعنی پیسہ ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے، پیسہ ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اور اصل میں استعمال کا کرایہ ہے جو آپ سے وصول کیا جاتا ہے، یہ اس کا سروس چارج ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے ایک عمارت کو کرائے پہ لیا ہے، اگر آپ اس کے ہر مہینے 10,000 روپے دے رہے ہیں تو پھر اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا غلطی ہے کہ ایک رقم آپ کو ملی ہے اور مہینے کے آخر میں یا کسی بھی ایک متعین مدت کے آخر میں آپ اس کا کرایہ اس کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آرگیو کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کرایہ جائز ہے تو پھر سود بھی جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ سود کچھ نہیں ہے مگر اس اماؤنٹ کا، اس جو آپ نے پیسے جو دوسرے کو قرض دیے ہیں اس کا کرایہ ہے جو آپ وصول کر رہے ہیں۔ اس خلط مبس کا یا اس غلط فہمی کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ نہیں ریئلائز کیا جاتا، اس کا ادراک نہیں کیا جاتا کہ سود یا جس کو ہم سود کہتے ہیں معروف معنوں میں، وہ بنیادی طور پہ پیسے پہ لیا جاتا ہے، پیسہ ہمیشہ صرف ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری چیزوں میں جس میں ہم کرایہ وصول کرتے ہیں وہ چیزیں کبھی صرف نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ عمارت کا آپ کرایہ دیتے ہیں تو عمارت اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، اس میں ڈپریسیشن ضرور ہوتی ہے، مگر جب بھی آپ کو لوٹانا ہوتا ہے، یعنی آپ کو وہ جگہ خالی کرنی ہوتی ہے تو آپ وہ جگہ خالی کرتے ہیں اور اس کے مالک کو سپورٹ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس پیسے کا یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ پیسہ جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے، وہ صرف ہو جاتا ہے۔ جب آپ پیسہ لیتے ہیں تو اصل میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو جب لوٹانا ہے تو پہلے تو یہ پرنسپل اماؤنٹ بھی کریٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوور اینڈ ابو اس کا آپ نے اس کو لوٹانا بھی ہے، اس کو ہم سود کی شکل میں کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک خلط مبس ہے جو سمجھ لینا چاہیے۔ سود ہمیشہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو صرف ہو جاتی ہیں، جو فنا ہو جاتی ہیں، جو ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پیسہ ہے، جبکہ کرایہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں، اس سروس چارج کو ہیں جو آپ اس چیز کے استعمال پر لیتے ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوتی، جو اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، جس کو کوئی تباہی نہیں آتی۔ ظاہر ہے ایک جو عمومی تباہی ہے، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، وہ تو ایک بالکل الگ چیز ہے، مگر عام طور سے جب آپ ایک عمارت کو کرائے پہ لیتے ہیں، ایک بینک کی عمارت کو آپ لیتے ہیں کرائے پہ مثال کے طور پہ، یا گھر کو آپ کرائے پہ لیتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے وہ صورتحال ہیں جس کے اندر جس چیز کو آپ کرائے پہ لے یا دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے۔ اس کے برعکس سود کا یہ معاملہ نہیں، پیسے کا یہ معاملہ نہیں، پیسہ فنا ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ دنیا میں ہمیشہ سے فرق کیا گیا ہے، ہمیشہ سے تفریق کی گئی ہے۔ چنانچہ تمام بڑی لغتیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں، اور خود انسان کا اپنا عرف جو ہے، پوری دنیا کا جو عرف ہے، اس میں صرف کوئی مسلمان یا اسلام جو ہے کوئی منفرد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام نظام اس میں بالکل متفق ہیں، اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ دو الگ لفظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، سود سود ہے اور کرایہ کرایہ ہے، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سود ہمیشہ صرفی چیزوں پہ ہوتا ہے اور کرایہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو صرف نہیں ہوتی، جو استعمال اگر ہوتی ہیں تو استعمال بے شک ہوتی ہیں، مگر وہ وہاں پہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں، وہ تباہ نہیں ہوتی، وہ فنا نہیں ہوتی، جیسا کہ روپیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک ایسا خلط مبس ہے جس کے بارے میں ہمیں متنبہ رہنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بالکل ذہن کو واضح کر لینا چاہیے کہ یہ بات کہ سود جو ہے یہ پیسے کا کرایہ ہے، یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کرایہ ہمیشہ ان چیزوں کا ہوتا ہے جو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب بھی آپ پیسہ قرض پہ لیتے ہیں تو انٹیکٹ نہیں رہتا، وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سود کو ہم یہ کہنا کہ ہم اصل میں بنیادی طور پہ اس رقم کا کرایہ لے رہے ہیں جو ہم نے لون کی ہے، جس کو ہم نے دوسرے آدمی کو قرض دیا ہے، یہ بات اپنی بنیادی میں ٹھیک نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔